کیسے ہیں دوستو؟ 1950 میں امریکہ کے بہت سے نیوز پیپرز میں ایک آرٹیکل پبلش ہوا جس میں فلوریڈا کے ساحل اور برمودا آئیلینڈ کے درمیان بے شمار گمشدگیوں کا بتایا گیا۔ اس آرٹیکل میں پچھلے چند سالوں کے 5 واقعات کی الگ الگ تفصیلات دی گئیں۔ ان واقعات میں ایک بوٹ، 9 ایروپلینز اور تقریباً 135 سویلینز اور کرو ممبرز کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ تو ذرا ٹھہریے، ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔ نارتھ اٹلانٹک اوشن کے اس پرٹیکولر حصے کو پہلی بار ہائی لائٹ کر کے مسٹیریسلی غائب ہونے کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا، مگر آرٹیکل کا مصنف یعنی رائٹر ان واقعات کی وجہ فراہم کرنے میں ناکام رہا۔ 1952 میں ایک اور میگزین نے امریکی ریاست فلوریڈا کے ساتھ پورٹو ریکو اور برمودا کے 2 جزائر کے درمیانی علاقے کو ایک ٹرائنگل کے طور پر پیش کیا۔ اس کا رائٹر بھی اس امیج کا کوئی ثبوت، کوئی پروف نہ دے سکا اور نہ ہی کوئی وجہ بیان کی۔ اور پھر 1964 میں امریکن فکشن میگزین آرگوسی نے لاسٹ ان دا برمودا ٹرائنگل کے کیپشن کے ساتھ ٹائٹل پیج پبلش کیا۔ یہیں سے ابتدا ہوئی اس مسٹری کی، یعنی دا مسٹری آف برمودا ٹرائنگل۔ میگزین کے اندر بہت سی گمشدگیوں کی ڈیٹیل بتائی گئی، مگر فرضی خیالات اور انتہائی خوفناک پیراگرافز کے ساتھ، یعنی بالکل ایک فرضی داستان کی طرح۔ اس میں بھی کافی مبالغہ آرائی سے کام لیا گیا۔ ایک فکشن میگزین سے اسی طرح کی توقع ہی کی جا سکتی ہے، یعنی بہت کم لوگ ہی اس کی سائنٹیفک ریزن تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی لیے آرگوسی ایک خاص طرح کے لوگوں کو ٹارگٹ کر رہا تھا، ایسے لوگ جو اس طرح کی فرضی کہانیوں پر یقین رکھتے ہیں، اور اس طرح برمودا ٹرائنگل کو ایک مسٹری بنا دیا گیا۔ برمودا ٹرائنگل کی کہانی شروع ہوتی ہے 1492 میں، جب کرسٹوفر کولمبس نے نئی دنیا کی تلاش میں ٹرانس اٹلانٹک کا سفر کیا۔ کولمبس کے کرو ممبرز نے کچھ خاص حالات کی نشاندہی کی، جیسے آگ کا ایک گولا آسمان کی طرف جاتے دیکھا، کمپس کی خرابی اور ایک عجیب سی روشنی جو کہ سمندر کے اوپر دکھائی دی۔ اب آئیے اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آگ کا گولا جو ممکنہ طور پر شہاب ثاقب یعنی میٹیور ہو سکتا ہے، جو کہ عام طور پر ستمبر کے مہینے میں ہی نظر آتے ہیں، اور یہ عام سی بات ہے کیونکہ اکثر سمندر میں ایسا ہوتا رہتا ہے، اور یہ نظارہ 15 ستمبر کو ہی ہوا۔ 17 ستمبر کو کرو نے دیکھا کہ کمپس کی نارتھ ڈائریکشن ٹھیک نہیں۔ اس وقت یقیناً یہ خطرناک صورتحال تھی، لیکن اس کے بعد ہم نے سیکھا کہ کمپس میگنیٹک نارتھ کی ڈائریکشن دکھاتا ہے، جبکہ نارتھ اسٹار ایکچول نارتھ کی سیدھ میں ہوتا ہے۔ جو عجیب سی روشنی دیکھی وہ ساحلی پٹی کے ساتھ جلتی ہوئی آگ تھی، کیونکہ جلد ہی انہوں نے امریکن کانٹیننٹ کو سب سے پہلے دیکھا اور یوں امریکہ دریافت ہوا۔ فلائٹ 19 کو برمودا ٹرائنگل کی سب سے فیمس مسٹری کہا جاتا ہے۔ کہانی کچھ اس طرح شروع ہوتی ہے۔ 5 دسمبر 1945 5 فائٹر پلینز کا ایک اسکواڈرن فلوریڈا کے فورٹ لاڈرڈیل نیول ایئر بیس سے اپنی اڑان بھرتا ہے۔ یہ ایک روٹین کی ٹریننگ ایکسرسائز تھی جس میں کچھ خاص پرابلم نہیں ہونا چاہیے تھی۔ اس فلائٹ میں 14 پائلٹس اور کرو ممبرز سوار تھے۔ لگ بھگ 2 گھنٹوں کے بعد ایک پائلٹ نے انفارم کیا کہ اس کا کمپس خراب ہے۔ کافی کوشش کی گئی کہ اس کی پوزیشن کا پتہ لگایا جا سکے، مگر سب ناکام رہے۔ ان تمام پائلٹس کو ڈائریکشن کے بارے میں بحث کرتے ہوئے سنا گیا۔ آخرکار کنٹرول ٹاور کا رابطہ ان تمام فائٹر پلینز سے ختم ہو گیا۔ فلائٹ کے 4 گھنٹے کے بعد
وہ فلوریڈا سے 370 میل دور سمندر کی جانب تھے۔ حالانکہ پائلٹ یہ سمجھتے رہے کہ وہ ساحل کی جانب جا رہے ہیں، مگر در حقیقت وہ ساحل سے مزید دور ہوتے جا رہے تھے۔ اس کے بعد وہ غائب ہو گئے ہمیشہ کے لیے۔ ایک فلائنگ بوٹ میرینر کرافٹ جس میں 13 کرو ممبرز سوار تھے، فلائٹ 19 کی تلاش کے لیے روانہ کی گئی، مگر وہ بھی منظر سے غائب ہو گئی ہمیشہ کے لیے۔ یہ سب کچھ بہت مسٹیریس، بہت پراسرار لگتا ہے، مگر شاید شیطان سمندر میں نہیں بلکہ واقعات کی تفصیلات میں پوشیدہ ہے۔ جیسے ان 5 فائٹر پلینز کو 4 اسٹوڈنٹس اور ایک فلائٹ انسٹرکٹر چارلز ٹیلر نے اڑایا۔ روانگی کے وقت ایک اسٹوڈنٹ نے لیڈر کا کام سنبھالا، جبکہ چارلز نے محض سپروائزر کے طور پر نگرانی کی۔ بہاماس کی طرف نارتھ کی ڈائریکشن لیتے ہوئے ٹیلر کا خیال تھا کہ ان کا اسٹوڈنٹ غلط سمت کی طرف جا رہا ہے، لہذا اس نے فلائٹ کی کمانڈ سنبھال لی، مگر بدقسمتی سے ٹیلر بھی صحیح سمت کا تعین نہ کر سکے، جیسا کہ ان کے لاگ سے ظاہر ہوا کہ وہ بھی غلط سمت کی ڈائریکشن لے رہے تھے، اور یوں یہ 5 بدقسمت جہاز صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ اس کے بعد فلائنگ بوٹ بھیجی گئی، جو کہ روٹین ٹرانسمیشن کے بعد اسے کبھی نہیں سنا گیا، مگر ایک سمندری جہاز نے اطلاع دی کہ کسی جہاز میں آگ بھڑکی اور وہ سمندر سے ٹکرانے کے بعد پھٹ کر گر گیا۔ آگ کے شعلے آسمان تک تھے۔ جب وہ جہاز اس کے قریب پہنچا تو وہاں اسے ملبہ ملا، تیل ملا، مگر اسے زندہ انسان نہیں ملے اور نہ ہی ان کی کوئی باڈی مل سکی۔ بعد میں یہ بات سامنے آئی کہ پرواز سے ایک دن پہلے جہاز کے انجن میں خرابی کی وجہ سے اسے گراؤنڈ کر دیا گیا تھا، اسی لیے اس کے آگ پکڑنے کی خبر ملتے ہی سمجھ لیا گیا کہ یہ میرینر کرافٹ ہی ہے۔ اس کے بعد ایک بھرپور سرچ آپریشن کیا گیا، لیکن نہ تو فلائٹ 19 کے طیاروں کا کوئی سراغ ملا اور نہ ہی فلائنگ بوٹ کا کچھ پتہ چل سکا۔ تمام ثبوت اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ فلائٹ 19 یقینی طور پر فیول ختم ہونے پر سمندر میں ڈوب گئی ہوگی، اور فلائنگ بوٹ کا تو یہی غالب امکان تھا کہ اسے وہی خرابی لے ڈوبی جو کہ ایک دن پہلے ہی پوائنٹ آؤٹ کی گئی تھی۔ لیکن جو چیز اسے مزید پراسرار بناتی ہے وہ یہ ہے کہ 1 سال پہلے اسی طرح کا ایک اور طیارہ جسے اسٹار ٹائیگر کے نام سے جانا جاتا ہے، اسی طرح کے حالات میں غائب ہو گیا تھا اور تقریباً اسی ایریا میں غائب ہوا تھا۔ تاہم ریکارڈز کے مطابق ان جہازوں کی کمپنی اپنے جہازوں کو پراپر طریقے سے مینٹین نہیں کرتی تھی، اور ان میں کچھ ٹیکنیکل فالٹس بھی تھے جن کی نشاندہی مختلف پائلٹس کرتے رہتے تھے۔ کچھ ڈیزائن فالٹس ان کے علاوہ تھے، مگر ان فالٹس کو دور نہ کیا گیا، جو کہ جان لیوا حادثات کا سبب بنا۔ اگر برمودا ٹرائنگل اتنا ہی خطرناک، اتنا ہی ڈینجرس اور اتنا ہی ہانیکارک ہے تو اسے میپس اور چارٹس میں کیوں ڈسکرائب نہیں کیا گیا، نہ ہی اسے مارک کیا گیا؟ کیا یو ایس کوسٹ گارڈز کو انسانی جانوں کی بالکل بھی پرواہ نہیں، اور انہوں نے سینکڑوں جہازوں اور ان کے کرو ممبرز کو کیوں اس خطرناک ریجن میں سفر اور پرواز کی اجازت دی؟ اور وہ کیوں پبلک کو آگاہ نہیں کرتے کہ یہ ایریا سمندر اور ہوائی دونوں طرح کے سفر کے لیے جان لیوا ہے؟ اگر ہم گیلے فرش پر گرنے کے بارے میں خبردار کر سکتے ہیں تو اس انتہائی سپر نیچرل، مہلک، ہانیکارک اور یقینی موت کے بارے میں لازمی وارننگ دے سکتے ہیں، مگر اب تک ایسا تو کچھ نہ کیا گیا۔ آخر کیوں؟ حالانکہ اٹلانٹک کے اس خطے میں ہر روز ہزاروں بحری اور ہوائی جہاز گزرتے ہیں۔ اگر یہاں اتنی زیادہ ٹریفک ہے تو حادثات بھی زیادہ ہونے چاہیے، لیکن زیادہ ایکسیڈنٹس کیوں نہیں ہوتے؟
کیوں جہاز غائب نہیں ہوتے؟ اپنے اس وائج میں ہم لوگ یہاں سے کم از کم 2 مرتبہ تو ضرور گزر رہے ہیں. ایک دفعہ جاتے ہوئے، دوسری دفعہ آتے ہوئے. زیادہ مرتبہ بھی گزر سکتے ہیں، بٹ اٹ آل ڈیپینڈس. لیکن میں ویسے آپ کو یہ بات کئی مرتبہ پہلے بھی بتا چکا ہوں اور دوبارہ بھی بتاتا ہوں، ہم یہاں سے کافی دفعہ گزر چکے ہیں. یہ اس لیے کہ اب تک کی کنفرمڈ معلومات کے مطابق یہاں کوئی سپر نیچرل یا مسٹیریس مانسٹر ہے ہی نہیں، نہ ہی یہاں کوئی جنات کا بسیرا ہے. وہ تمام شپس یا ایروپلینس جن کی کہانیوں سے برمودا ٹرائنگل کی متھ زندہ ہے، وہ سب کے سب کسی ایک یا کئی وجوہات کی بنا پر سمندر کی گہرائیوں میں سوئے ہوئے ہیں. یاد رہے کہ سمندر تب تک آپ کا دوست ہے جب تک آپ کا جہاز سلامت ہے. کسی بھی خطرناک صورتحال میں سب سے پہلا ڈراؤنا خیال یہی آتا ہے کہ میرا جہاز ڈوب تو نہیں جائے گا. لیکن یہ خیال صرف برمودا ٹرائنگل میں نہیں آتا، بلکہ یہ دنیا کے ہر سمندر میں آتا ہے. یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بہت سارے ڈوبے گئے جہازوں کا ذمہ بھی برمودا ٹرائنگل کی سپر نیچرل قوتوں پر لگایا جاتا ہے، جن کا برمودا ٹرائنگل سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں. یعنی وہ واقعات برمودا ٹرائنگل میں ہوئے ہی نہیں. جیسے 1963 میں ایک شپ ایس ایس مرین سلفر کوئین بیومونٹ ٹیکسس سے نورفاک کی جانب روانہ ہوا. اس کی آخری پوزیشن گلف آف میکسیکو تھی، مگر اس جہاز کی گمشدگی کا ذمہ بھی برمودا ٹرائنگل کی ماورائی قوتوں پر لگایا جاتا ہے. جبکہ یو ایس کوسٹ گارڈ کے مطابق یہ جہاز فلوریڈا کیز کے پاس سمندر میں غرق ہوا. 1954 میں ایک ہوائی جہاز تب غائب ہوا جب وہ میری لینڈ سے ازورز آئی لینڈ جا رہا تھا. یہ ریجن برمودا ٹرائنگل سے ہزاروں میل دور علاقہ ہے. اس حادثے کا الزام بھی ان بیچاری قوتوں پر لگایا جاتا ہے جو اس وقت برمودا ٹرائنگل میں خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی، یعنی بد سے بدنام برا. تو پھر دوستو آپ ہی بتائیے، کیا یہ انیائے نہیں؟ کچھ حلقے اس بات پر زور دیتے ہیں کہ یہ تمام ریجنز برمودا ٹرائنگل کے نیبرنگ یا ایڈجیسنٹ ریجنز ہیں. تو کیا گلف آف میکسیکو بھی ایڈجیسنٹ ریجن ہے؟ کیا کریبین سی بھی ایڈجیسنٹ ہے؟ کیا کوسٹ آف برازیل بھی اس میں شامل ہے؟ اور کیا کوسٹ آف نووا اسکوشیا بھی اس میں انکلوڈ ہے؟ اور شاید پورا نارتھ اٹلانٹک ہی اس میں شامل کرنا پڑے گا. یعنی زبردستی ہمیں ایک بڑا ٹرائنگل بنانا پڑے گا. شپس اور ایروپلینز کا بغیر کسی سوراخ کے غائب ہو جانا بدقسمتی سے ایک کامن سی بات ہے، اور یقینی طور پر صرف نارتھ اٹلانٹک کے اس خطے تک ہی محدود نہیں. ملیشیا کی فلائٹ MH370 کی مثال بالکل سامنے ہے. اس میں کیا ملا سوائے چند پرزوں کے؟ برمودا ٹرائنگل بھی ایک عام سا سمندر ہے جیسے دیگر سمندر ہیں. ڈوبنے کے واقعات کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ ہو سکتے ہیں، کسی بھی اوشن میں، کسی بھی سی میں یا کسی بھی گلف میں. ڈیپینڈس اپان دی ہیلتھ آف دی شپ اینڈ ویدر کنڈیشنز، اور شاید سب سے بڑھ کر قسمت. کسی مخصوص علاقے میں شپس اور ایروپلینز کے غائب ہونے میں کئی عوامل کار فرما ہو سکتے ہیں، جیسے ہیوی ٹریفک فلو، نیگیٹو ویدر کنڈیشنز اور پاورفل اوشیانک کرنٹس کی موجودگی. برمودا ٹرائنگل ان تینوں خصوصیات کا حامل ہے، یعنی یہاں سمندری اور ہوائی ٹریفک کا بہت زیادہ فلو بھی ہے، سمندری طوفان بھی بہت آتے ہیں، اور یہاں گلف اسٹریمز بھی ایک دوسرے کو کاٹتی ہیں. ایک وجہ میتھین ہائیڈریٹس کی موجودگی بھی بتائی جاتی ہے. میتھین یعنی قدرتی گیس. سمندر میں کچھ ایریاز ایسے پائے جاتے ہیں جہاں میتھین ہائیڈریٹس کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے. آسٹریلیا میں کچھ سائنٹسٹ نے ایکسپیریمنٹس کیے کہ جب میتھین ہائیڈریٹس پانی میں زیادہ ہو جاتے ہیں تو پانی کی ڈینسٹی کم ہو جاتی ہے، جس سے شپ کی بایانسی مینٹین نہیں ہو پاتی اور اس سے جہاز ڈوب سکتا ہے.
जर्नलिस्ट लैरी कुश, जिन्होंने अपनी किताब द बर्मुदा ट्रायंगल मिस्ट्री में भी ये बात की कि बर्मुदा ट्रायंगल की मिस्ट्री को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बयान किया गया और यकीनी तौर पर हक़ाइक़ से मुंह मोड़ा गया। यूएसए के इदारे नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं कि बर्मुदा ट्रायंगल में जहाज़ या शिप्स गायब हो जाते हैं या कुछ पुरस्कार वाक़यात बर्मुदा ट्रायंगल में ही होते हैं, और न ही इन वाक़यात की अक्सरियत बर्मुदा ट्रायंगल में ही होती है। मज़ीद ये कि यूएसए के कोस्ट गार्ड्स ने तो यहाँ तक कह दिया कि सो कॉल्ड बर्मुदा ट्रायंगल नाम का कोई इलाका एग्जिस्ट ही नहीं करता जो कि शिप्स या एरोप्लेन्स के लिए ख़तरनाक हो। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि यूएसए के कोस्ट गार्ड्स इससे ख़तरनाक इलाका बिल्कुल भी तस्लीम नहीं करते। उनका कहना है कि दर हकीकत बर्मुदा का ये इलाका बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वाला एरिया है और इस तरह दुर्घटनाओं के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मज़ीद दिलचस्प बात यह है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी WWF ने 2013 में एक डिटेल्ड स्टडी में दुनिया के 10 ख़तरनाक वाटर्स फॉर शिपिंग की लिस्ट बनाई। इसकी टॉप 10 की लिस्ट में बर्मुदा ट्रायंगल का एरिया आता तक नहीं है। ना मज़े की बात।